بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک نہایت اہم اور بابرکت عمل شیئر کرنے جائیں جو خاص طور پر سفر کے مہینے سے متعلق ہے۔ بہت سے لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، کچھ اس میں مختلف توہمات اور غلط رسمیں اختیار کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر ہم دو خاص صدقے کریں تو یہ عمل نہ صرف مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور بے شمار برکتوں کا سبب بھی ہوگا۔ آئیے اس ویڈیو میں ہم نہ صرف صدقہ کی فضیلت جانیں گے بلکہ یہ بھی سمجھیں گے کہ یہ دو صدقے کون سے ہیں اور ان کے کیا روحانی اثرات ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ اس مبارک عمل کو اپنی زندگی میں لا سکیں اور اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ صدقہ ایک ایسا عمل ہے جو مصیبتوں کو ٹالتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، رزق میں برکت لاتا ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم نیکی کے بلند مقام کو کبھی نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ صدقہ دینے والا انسان ہمیشہ اللہ کی رحمت میں رہتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے اور عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ سفر کے مہینے کو عوام میں مختلف غلط فہمیوں کی وجہ سے منحوس سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اسلام میں اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدویٰ ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر، یعنی نہ تو بیماری بذات خود متعدی ہوتی ہے، نہ بدشگونی ہے اور نہ سفر میں کوئی نحوست ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مہینہ بھی دیگر مہینوں کی طرح اللہ کی مخلوق کے امتحان کا ذریعہ بن سکتا ہے، کیونکہ یہ دنیا دارالابتلاء ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اس مہینے میں صدقہ اور خیرات زیادہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ کی حفاظت نصیب ہو اور زندگی میں سکون اور اطمینان آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دو صدقے کون سے ہیں جن کی تاکید کی گئی ہے؟ تو پیارے بھائیوں، پہلا صدقہ وہ ہے جو آپ اللہ کی رضا کے لیے کسی ضرورت مند کو دیتے ہیں، خواہ وہ کھانا ہو، کپڑا ہو یا تھوڑا سا پیسہ۔ یہ صدقہ اللہ کے ہاں فوراً قبول ہوتا ہے اور آنے والی بلاؤں کو روکتا ہے۔ دوسرا صدقہ وہ ہے جو آپ اپنے اہل خانہ، والدین یا قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصدقۃ علی ذی الرحم القاصح، یعنی سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے رشتہ دار کو دیا جائے چاہے وہ آپ سے ناراض ہی کیوں نہ ہو۔ صدقہ کرنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صدقہ قبر کے عذاب کو دور کرتا ہے، یعنی قیامت کے دن سایہ بنے گا اور انسان کے گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ بلا کو روک دیتا ہے، عمر میں اضافہ کرتا ہے اور برے خاتمے سے بچاتا ہے۔ جب ہم سفر کے مہینے میں یہ دو صدقے کرتے ہیں تو دراصل ہم اللہ کے وعدے پر یقین کا اظہار کرتے ہیں کہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ پیارے ناظرین، صدقہ کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ مال خرچ کریں۔ آپ ایک روٹی بھی کسی بھوکے کو کھلا دیں تو یہ بھی صدقہ ہے، کسی بیمار کا علاج کرا دیں تو یہ بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ کسی کو اچھی بات کہنا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا اور مسکرا کر کسی سے بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، یعنی اپنے بھائی کے چہرے پر مسکرا دینا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ سفر کے مہینے میں یہ صدقہ کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ دل کے خوف اور وسوسے ختم کرتا ہے۔ اکثر لوگ اس مہینے میں بے وجہ ڈر اور وہم میں مبتلا رہتے ہیں۔ جب آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں تو یہ گویا ایک ڈھال بن جاتا ہے جو آپ کو پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف دنیاوی سکون کا سبب بنتا ہے بلکہ آخرت میں بھی بے پناہ اجر کا ذریعہ ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ صدقہ کرنے میں نیت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اگر نیت خالص اللہ کی رضا کی ہو تو چاہے وہ ایک چھوٹی سی کھجور ہی کیوں نہ ہو،
اللہ تعالیٰ اس کو پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ لیکن اگر نیت دکھاوے کی ہو تو وہ عمل اللہ کے ہاں کوئی وزن نہیں رکھتا۔ اسی لیے جب آپ سفر کے مہینے میں یہ 2 صدقے کریں تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ دل میں یقین رکھیں کہ جو کچھ میں نے دیا وہ اللہ کے لیے دیا اور اللہ اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ یاد رکھیے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقص مال من صدقہ، یعنی صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اگر ہم پر مہینے تھوڑا سا صدقہ کریں تو ہماری زندگی میں ایسی برکتیں آئیں گی کہ ہم خود حیران رہ جائیں گے۔ آخر میں آئیے ہم سب یہ عزم کریں کہ اس سفر کے مہینے میں یہ 2 صدقے ضرور کریں گے، ایک ضرورت مند کے لیے اور دوسرا اپنے قریبی رشتہ دار کے لیے۔ اس کے بعد دل سے دعا کریں، اے اللہ ہمارے صدقے کو قبول فرما، ہماری جان و مال کی حفاظت فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔